اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مفسدین کے راستے سے اور ان کے راستے کی پیروی، ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ مفسدین کون ہیں؟ فساد مچانے والے ہیں۔ لیکن فساد ہے کیا؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو، بلکہ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فساد، فسدہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ۔ بگاڑ کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، بگاڑ کبھی عبادات میں ہوتا ہے، بگاڑ کبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات اور اخلاقیات میں ہوتا ہے، بگاڑ کبھی جان و مال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک انسان لوگوں کو غلط عقیدہ سکھائے، وہ عقیدے کا فساد پیدا کر رہا ہے۔ ایک انسان اگر لوگوں کو سنت کے راستے کی بجائے، اسلام کے راستے کی بجائے ان کو خواہشات نفسانیہ یا پھر بدعات اور خرافات کی پیروی پر لگا دیں، وہ لوگوں کے اعمال اور ان کے منہج کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے، یہ بھی ایک فساد ہے۔ ہم فساد کے نام پر صرف اس فساد کو جانتے ہیں جو مار پیٹ، قتل، دکانیں جلانا، کسی کے مال کا نقصان کرنا۔ فساد کا لفظ عام طور سے ہمارے ہاں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فساد ہو گیا، لیکن عربی زبان میں اور قرآن و سنت میں فساد کا لفظ ان تمام برائیوں کو شامل ہے۔ اس اعتبار سے زمین میں فساد مت مچاؤ یا فساد کرنے والوں کی پیروی مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کے عقیدے، ان کے عمل، ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کی جان و مال کے نقصان کے راستے پر ہیں، اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلو۔ تو پھر کس کے پیچھے چلو؟ تم ان کے پیچھے چلو جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو کفر اور شرک سے ایمان کی طرف لانے والے ہیں، جو لوگوں کو خواہش نفس اور بدعت کے راستے سے ہٹا کر سنت کے اور اسلام کے راستے پر لانے والے ہیں، جو لوگوں کو آزادی اور ظلم سے نکال کر انصاف اور اخلاق کے راستے پر لانے والے ہیں۔ ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے سچے متبعین ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے جتنے لوگ جو ہمارے سلف ہیں، وہ سب کچھ اس میں آتے ہیں۔ لہذا مفسدین کے راستے پر نہ چلو، ان کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو غلط منہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو غلط اصولوں کے مطابق زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر یہ بات کہی ہے۔ فساد کیا ہے؟ منہج کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے، اور اسی کے نتیجے میں عقیدے اور عمل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ غلط اصول اپنانے والا انسان اپنے عقیدے اور اپنے اعمال دونوں کو بگاڑتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح منہج پر چلے، صحیح راستے پر چلے، غلط راستے پر نہیں۔ اور اسی میں سے بہت ساری چیزیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی ہیں، اور آج اس میں ایک اور غلطی جو منہجی غلطی ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ مسئلہ غلطی نمبر 19، تقلید اور تعصب۔ تقلید اور تعصب۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل۔ تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں۔ تقلید کرنا یا
بے دلیل تعصب، طرفداری، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے؟ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا عیب اور اس کی برائی سمجھتے ہیں، اور واقعی منہج کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور اس کی برائی کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقولہ او یفعلہ۔ تقلید یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی اتباع کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو فالو کرے، فیما یقولہ او یفعلہ، اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں، جیسا وہ کہتا ہے یہ اس کے مطابق کرتا ہے، یا جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسا یہ بھی عمل کرتا ہے۔ کسی کے قول اور اس کے عمل کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے، لیکن کیسے؟ معتقدا حقیتہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی بات کو حق مانتے ہوئے کہ اس نے جو کہا ہے وہ حق ہے اس لیے میں پیچھے چل رہا ہوں، یا اس نے جو عمل کیا ہے وہ حق ہے اس لیے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ معتقدا حقیتہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی دلیل کو پرکھے بغیر اور غور کیے بغیر، دلیل دیکھے بغیر، دلیل کی تحقیق کیے بغیر، دلیل پر غور کیے بغیر، بس ایک انسان کسی کی بات کو مان لے بلا دلیل، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ بس اس نے جو کہا وہ حق ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں، یا ہے لیکن ہم کو ضرورت نہیں، تو بغیر دلیل کے اور دلیل میں غور و فکر کیے بغیر کسی کو یوں ہی حق مان لینا، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اور اس کی پیروی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید ہے۔ اب ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے؟ قرآن سنت میں کہیں اس کی دلیل نہیں ہے کہ سارے مسلمان، میری بات یاد رکھیں آپ، سارے مسلمان کسی ایک شخص کی تقلید کے مکلف ہوں، قرآن و سنت میں کہاں ہے؟ اور اگر ہیں تو کیا اس کا نام بھی قرآن سنت میں ہے؟ نہیں، نہ نام کے ساتھ ہے نہ بلا نام۔ اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے۔ اور وہ کیا نازل ہوا ہے؟ عالم۔ سمجھیے، عالم کی بات نازل ہوئی؟ نہیں۔ عالم نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا نازل ہوا ہے؟ کتاب اور حکمت، جو ہم کو کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر محدثین، فقہاء، علماء کے ذریعے سے۔ وہ پہنچانے والے، وہ سمجھانے والے ہیں، لیکن ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے، ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے۔ وہ سمجھائیں گے، آسان کریں گے، لیکن وہ خود جو میں بول رہا ہوں نا ماننا پڑے گا تم کو، تو کیا ان کی بات خود دلیل ہے؟ نہیں۔ یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کا جرم بیان کیا، انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔
کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے کہ ہمارا عالم ہمارا رب ہے یا اللہ والے ہمارے رب ہیں، ان کو رب کا نام تو ہم نے نہیں دیا۔ کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام کر دیتے تم اس کو حرام مانتے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دیتے تم حلال مانتے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا ایسا تو تھا۔ تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایک چیز اللہ نے جب حلال کر دی ہے تو کوئی دوسرا اس کو حرام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ایک چیز جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو کوئی دوسرا اس کو حلال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا اگر وہ خود دلیل ہوتا، ان کے احبار علماء اور ان کے رہبان اللہ والے عابد، اگر وہ خود دلیل ہوتے تو ان کا کسی چیز کو حلال بول دینا اور کسی کو حرام بول دینا دلیل بن جاتا، لیکن کیا وہ دلیل تھا؟ نہیں۔ خصوصاً جب کہ وہ اللہ کے حلال کرنے اور حرام کرنے کے بالمقابل ہو، تو فیصلہ اللہ کا چلے گا نہ کہ بندوں کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے ان کو وہ حق دے دیا، اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں اگر یہ حلال کر دیں تو حلال، حرام کر دیں تو حرام۔ یہ حق دینا یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت کا حق ان کو دینا ہے، کیونکہ شریعت دینے والا کون ہے؟ رب۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے جو علم دیا ہے، ہدایت اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ رسول جو ہدایت لاتے ہیں وہ اللہ کی دیوی ہوتی ہے، اپنی نہیں۔ رسول جتنی ہدایت لاتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ لیکن اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو بس ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیاز اور جو بدبودار چیزیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں۔ معلومات کہ حلال کو حرام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو کسی عالم کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رسول کے معنی میں خود یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں، آپ پہنچانے والے ہیں۔ آنے والا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جب رسول نہیں تو پھر آپ دیکھیں رسول کو اختیار نہیں اللہ کی بات کو بدلنے کا، تو کیا کسی عالم کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء بھی کیا کریں گے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ نبوی علم کو لوگوں تک پہنچائے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھاتے تھے؟ تو جو سکھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اگر وہی سکھائیں تو واقعی وہ حاملین ہیں اس علم کے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ لہذا جو لوگ اس علم کے حامل ہیں اور امت کو وہ سکھاتے ہیں، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جانشین اور ورثہ ہیں، وہی تو وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اس علم کے جو نبی سکھاتے ہیں۔ کون سا علم؟ قرآن اور